اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا ایسا نام جس سے جو مانگو فوراً مل جائے، جیسا چاہو ویسا ہو جائے۔ میں سوچتا تھا کہ جب مجھے اسم اعظم ملے گا تو میں اپنے لیے ایک بڑا محل بناؤں گا، ایسا محل جو نہ کبھی کسی انسان نے دیکھا ہو نہ کسی کی۔ دنیا بھر کے خزانے اس محل میں موجود ہیں اور میں نے وہ بنا بھی لیا، لیکن بعد میں ایک بات سمجھ آئی کہ اسم اعظم میں تو اس سے بھی بڑا خزانہ ہے۔ مجھے وقت میں سفر کرنے پر اختیار حاصل ہے۔ میں نے ہر نبی کے دور میں جا کر ان سے ملاقات کی اور ان سے کائنات کے انوکھے راز جانے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا دیکھی۔ مجھ پر صدیوں میں اتنے راز کھلے ہیں کہ میں شاید کسی کو نہ بتا سکوں۔ لیکن اب میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ یہ اسم اعظم اور وہ راز میں کسی بڑے ظرف والے شخص کو دے دوں جو اس امانت کو سنبھال کر رکھے۔ یا اللہ، مجھے دکھائیں کہ یہ راز میں کس کو دوں۔ آئیے آئیے علامہ صاحب، آپ کا ہی انتظار تھا۔ یہ کیسا نور ہے؟ تسلی رکھے، میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا۔ میرے پاس آپ کے لیے بہت امانتیں ہیں۔ سب سے بڑا جو تحفہ ہے وہ اسم اعظم ہے۔ وہ اسم اعظم مجھے ایک صحابی جن سے ملا تھا۔ تم زندگی بھر اسم اعظم کے متلاشی رہے ہو۔ اگر تمہیں اسم اعظم کی تاثیر چاہیے تو اس کا ایک عمل ہے، بس وہ کر لو۔ اس کے بعد بس تم جب اس کو پڑھو گے، جو چاہو گے اللہ کے امر سے فوراً ویسا ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، اسم اعظم حاصل کرنے کے بعد جو دنیا تم پر کھلے گی اس کا اظہار ہر کسی سے نہیں کر سکو گے۔ ان رازوں کو چھپائے رکھنے کی کوشش کرنا، لیکن اگر زندگی میں کوئی ایسا ملے جس کا ظرف اتنا ہو کہ وہ یہ راز قدردانی سے لے سکے تو اس سے چھپانا مت۔ آپ نے مجھے اس راز کا اہل کیسے سمجھا؟ آپ تسلی رکھیں، میں آپ کو ہر بات کا جواب دوں گا اور ہر امانت آپ کو دوں گا۔ آپ نے بتایا کہ اسم اعظم کی برکت سے آپ کو وقت میں سفر کرنے پر اختیار حاصل ہے۔ میرا ایک سوال ہے، ماضی میں بہت سی بڑی ہستیوں کے ساتھ بہت بڑے حادثات ہوئے، تو ایسا کیوں نہیں کیا جاتا کہ ہم ماضی میں جا کر انہیں پہلے سے آنے والے حادثات سے آگاہ کر دیں؟ آپ کے اس سوال کے پیچھے کائنات کے کافی راز چھپے ہیں۔ میں نے ایک بار کوشش کی کہ میں ماضی میں جا کر ایک عظیم ہستی کو ان کی شہادت سے بچا لوں۔ جب میں وہاں پہنچا تو ایک انوکھا واقعہ ہوا۔ کائنات کے نظام میں خلل ڈالنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ تم سے یہ نعمت چھین لی جائے گی۔ واپس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اصل میں یہ وہ واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے طے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ انہیں ایسے ہی ہونا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی منشا پر راضی کر لینا ہی بہترین عمل ہے۔ جنہوں نے آپ کو وہاں روکا تھا وہ کون تھے؟ وہ تکوینی نظام کے لوگ تھے۔ دنیا میں آج تک جس کو بھی اسم اعظم ملا ہے اس کا تعلق تکوینی نظام سے ضرور ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان یا جن کسی ایسے عمل میں مداخلت کرے جو کہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہے تو ان ہستیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا سدباب کریں، چاہے وہ ماضی کا ہے یا مستقبل کا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے طے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مینار پر اترنا ہے۔ اب دنیا کی کوئی بھی طاقت اس مینار کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تکوینی نظام کے یہ رجال الغیب ہر وقت اس مینار کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ تکوینی نظام چوتھی زمین سے چلتا ہے۔ یہ جو زمین ہمیں نظر آتی ہے یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ اس کی سطحیں ہیں اور کل 7 زمینیں ہیں۔ آپ کو اسم اعظم دینے سے پہلے میں چاہتا ہوں میں آپ کو تکوینی نظام سے جڑے سارے راز بتاؤں۔ آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو چوتھی زمین میں لے جاتا ہوں۔
ہر زمین کا اپنا ایک نظام ہے، اپنا آسمان ہے۔ انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو۔ یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اوتاد ہے، الہادی انت چاروں سمتوں کے لیس اوتاد، الہادی ہر سمت کا ایک مدد ہے۔ اللہ کے امر سے انہیں نظام عالم کے بہت سے امور کو چلانے کی اجازت ہے۔ انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو۔ میں نے ان کا تذکرہ پہلے بھی کہیں پڑھا ہے۔ ان کے نام کا ایک تعویذ ہے، جو بندہ اپنی کوئی حاجت اس تعویذ کے نیچے لکھ کر درخت سے لٹکا دے تو وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ یقیناً اس تعویذ کی بات کر رہے ہوں گے۔ جی بالکل۔ یہ سامنے کیا ہے؟ آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ذمے ان چیزوں کا فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کو اولاد ملنی ہے یا کس کی زندگی میں خوشحالی آنی ہے۔ جیسا یہ کسی کے لیے لکھ دیتے ہیں اللہ کے امر سے ویسا ہو جاتا ہے۔ اس سارے تکوینی نظام میں 40 ہستیاں یا ابدال موجود ہوتے ہیں۔ بہت سے وظائف کی تعداد 40 انہی کی نسبت سے رکھی گئی ہے۔ میں نے ایک بار ایک محفل میں انوکھا منظر دیکھا۔ اس محفل میں ایک مخلص مجمع بیٹھا 40,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا اور ان ہستیوں کو ہدیہ کر رہا تھا، اور یہ ہستیاں اس محفل میں شامل تھیں، اور جو بھی اس محفل میں جو حاجت لے کر بیٹھا تھا یہ ہستیاں ان کی حاجتوں پر قبولیت کے فیصلے لکھ رہے تھے۔ سورہ اخلاص کا 40,000 کا عمل بھی انہی کی نسبت سے 40,000 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ جو سامنے ابھی آئے ہیں یہ کتب ہے جن کے ذمے حکمرانوں اور بادشاہوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ دنیا میں جتنے بھی حکمران آتے ہیں ان کا فیصلہ یہ ہستیاں کرتی ہیں۔ جتنے سال جس حکمران نے حکومت کرنا ہے وہ یہی سے فیصلہ ہوتا ہے۔ جس حکمران کے لیے یہ ہستیاں جتنا سال طے کرتی ہیں اس سے پہلے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہٹا سکتی، اور جب یہ کسی کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو کوئی طاقت اس کی حکمرانی برقرار نہیں رکھ سکتی، اور یہ سب ذمہ داریاں انہیں اللہ ہی کے امر سے ملی ہیں۔ ان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا انتخاب ہر دور کے نیک انسانوں یا جنات میں سے کیا جاتا ہے۔ ان کے انتقال کے وقت کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک انوکھا نظام ہے۔ اس میں اعظم کی برکت سے کئی صدیاں پہلے میری ایک انسان سے دوستی ہوئی۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھے بلکہ تکوینی نظام میں مکہ کے امیر تھے۔ بابا مجھے بتائیں ابھی اگلا بادشاہ کون ہوگا؟ ایک تو تم سوال بہت کرتے ہو۔ بتائیں نا بابا، چلو میں آپ کو 40 مرتبہ سورہ بقرہ ہدیہ کرتا ہوں۔ یہ تمہاری عادت نہ، بس اسی وجہ سے تم جیت جاتے ہو۔ بس میں اتنا بتاؤں گا، ابھی جو بادشاہ ہے اس کی بادشاہت کا صرف 1 مہینہ باقی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گا تمہیں۔ اچھا میرا ایک اور سوال ہے، اس کا جواب دے دیں، پھر میری آج کی چھٹی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو تکوینی نظام کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری کب ختم ہوتی ہے؟ چلو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں نے ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک ہم چلتے رہے۔ چلتے چلتے ایسے مناظر آ گئے جو مجھے مکہ کے نہیں لگ رہے تھے۔ ہم کافی دیر ایسے چلتے رہے۔ میں نے پھر ان سے پوچھا ہم کتنا دور آ گئے ہیں؟ ہم مکہ سے 1900 میل دور آ گئے ہیں۔ کافی دیر چلتے چلتے ہم ایک خوبصورت وادی میں پہنچ گئے۔ وہ وادی ایسی تھی جیسے دنیا پر جنت کا ٹکڑا۔ جوان، یہ وادی دنیا کی نہیں ہے اور نہ ہی یہ جنت ہے۔ یہ وادی اللہ تعالیٰ نے رجال الغیب کے لیے بنائی ہے۔ جب اہل تکوین رجال الغیب یا ابدال میں سے کسی کا آخری وقت قریب ہوتا ہے تو اسے کچھ دن پہلے اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ وہ اس جگہ آ جاتا ہے اور خود کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ میرا وقت آ گیا ہے، میں اب اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ اللہ نے میرا بدل پہلے سے بنا دیا ہے۔ میں 3 باتیں تمہیں کہتا ہوں، ان کے گواہ رہنا۔ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، دین کے سارے عہد و پیما کیے جو دین کے لیے ضروری ہے۔ میں ابھی ان کے دکھ میں رو ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا آسمان سے ایک روحانی مخلوق آ رہی ہے۔
मुबारक है वो शख्स जिसने अल्लाह की अमानत को संभाला और अल्लाह की अमानत की हिफाजत की और अल्लाह की अमानत का साथ दिया। आपने इन्हें आखिरी मर्तबा देखना है तो देख लें, हम इन्हें अपने साथ ले जाएंगे। मैंने उन्हें आखिरी बार गले से लगाया और देखते ही देखते वो आंखों से ओझल हो गई। मैं वहां हैरान और परेशान खड़ा था कि अब मैं वापस कैसे जाऊं। तभी मुझे वापस उन बुजुर्ग की आवाज आई, जवान, तुम्हारा वक्त यहाँ पूरा हुआ, अब यहाँ से वापस चले जाओ। लेकिन मैं कैसे जाऊं? मुझे तो ये इल्म भी नहीं कि मैं यहाँ कैसे आया। तुम जिस सिमत से यहाँ आए थे उसी सिमत में वापस चलना शुरू कर दो। मुझे फना है, लेकिन उस अल्लाह को फना नहीं जो इस निज़ाम को चला रहा है। वही अल्लाह तुम्हें वापस ले जाने पर भी कादिर है। फिर मैंने वहां से वापसी का सफर शुरू किया और कुछ ही मिनटों में वापस मक्का पहुंच गया। अल्लाह अकबर। आप इसमें आज़म के जितने कमालात बता रहे हैं, मेरी हैरत और तजस्सुस बढ़ता जा रहा है कि आप मुझे भी वो इसम बता दें। ये तो अभी कुछ भी नहीं है। जो अगला राज मैंने आपको बताना है, इसका असर पूरी कायनात पर पड़ेगा। आपके हर साथी पर इसका असर होगा। जिस तक भी ये राज पहुंचेगा उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनें, अपना हाथ मेरे हाथ में दें और आंखें बंद कर लें। जब तक मैं ना कहूँ आंखें नहीं खोलना।